السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 21 بہت اہم ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس میں تھوڑی محنت بھی کرنی پڑے سمجھنے کے لیے تو آپ کو ضرور محنت کرنا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق نمبر 21 کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 21 وقف کے بیان میں ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو عالمین پر ہم نے آواز بھی بند کر دی ہے اور سانس بھی بند کر دیا ہے۔ اب نئے سے آگے پڑھیں گے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، جس کلمے پر ہم ٹھہرتے ہیں اس کلمے کے آخری حرف پر کبھی 2 زبر آتے ہیں، کبھی 1 زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، کبھی پیش آتا ہے، کبھی جزم آتا ہے، کبھی تشدید آتی ہے۔ تو وہاں پر ہمیں کس طرح سے جو ہے وقف کرنا ہے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں: زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش اور کھڑا زیر، الٹا پیش۔ یہ 7 چیزیں کلمے کے آخری حرف پر آ جائیں تو ان کو ختم کرنے کے بعد وہاں پر جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے، جیسے کہ علیمن حکیمہ۔ تو یہاں حکیمن ہے، تو جب وقف کریں گے تو حکیمہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آگے سمجھایا جائے گا، صرف یہاں پر آپ اپنے ذہن میں کچھ باتیں رکھ لیں۔ تو کلمے کے آخر میں 2 زبر آ جائیں تو الف سے بدل دیں گے، یعنی 1 زبر وہاں سے ہٹا دیں گے۔ اگر کلمے کے آخر میں گول تا آ جائے تو گول تا پر چاہیں کوئی سی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے صغیرۃن سے صغیرہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر کلمے کے آخر میں کھڑا زبر ہے یا حروف مدہ ہیں یا پہلے سے وہ ساکن ہے تو وہاں پر تبدیلی نہیں کریں گے، بلکہ جیسا لکھا ہوا ہے ملانے کی صورت میں بھی اور وقف کرنے کی صورت میں بھی دونوں کو ایک سا ہی پڑھیں گے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں، مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ وقف کیسے کرتے ہیں تشدید پر وہ بھی آگے بتا دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز سمجھا رہے ہیں، نون قطنی یا نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، تو وہاں دیکھنے میں تو نون نہیں آتا، لیکن اللہ الصمد کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی چھوٹے سے نون لگانے کو نون قطنی کہتے ہیں، جیسے کہ قدیر الذی۔ اس طرح سے کچھ حرف کلام مجید کے اندر آتے ہیں تو انہیں ایک نون چھوٹا سا دے کر پڑھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں نون قطنی۔ کیوں دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر بتا رہے ہیں، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں یعنی ملانے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔
انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں اس کو نون قطنی کو جو ہے لکھ کر آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ہمیں نون قطنی بنانا ہے اور پھر پڑھنا ہے۔ نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں گے، جیسے کہ شیبان السماء کی ہجے کرنی ہے ہمیں، تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شیبن، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، کیا ہے؟ اسا، میم الف زبر ما، السما، حمزہ پیش او، السماء۔ اب کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ شیبانی السماء، ملا کر کے پڑھیں گے تو شیبانی السماء۔ اب جو آپ نے کچھ قاعدے قانون اصول وقف کے تعلق سے پڑھے ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن یہاں پر مجھے یہ بتانا ہے کہ علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل یہ ہے، جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں وہ کون کون سے نشان ہیں اور کہاں پر ہمیں وقف کرنا چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلا آتا ہے گول آیت، اس طرح سے یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، گول آیت پر ہر کوئی ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میم، جہاں پر صرف میم لکھا ہوا ہو یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں پر خالی میم لکھا ہوا آتا ہے وہاں پر جو ہے ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ کہیں پر صرف طا لکھا ہوا آتا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ کہیں پر جیم لکھا ہوا آتا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی جیم پر ٹھہر سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، زا پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن سانس رک جائے یا تھک جائے پڑھتے ہوئے تو ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، صاد پہ ملا کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن پھر وہی کہوں گا کہ آپ اگر پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں یا سانس ختم ہو گئی ہے تو صاد پر بھی ٹھہر سکتے ہیں، لیکن بہتر ملا کر کے پڑھنا ہے۔ لام، اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لا لکھا ہوا ہو تو نہ ٹھہریں۔ اعادہ یعنی وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ میں بالکل آسان کر کے بتاؤں آپ کو، دیکھیے جہاں پر خالی میم آ جائے وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، اور جہاں پر صرف لام آ جائے تو وہاں پر نہ ٹھہرنا بلکہ ملا کر پڑھنا ضروری ہے، اور باقی جتنی بھی علامات دی گئی ہیں تو یہاں پر ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے جو شروع میں ساکن کرنے والی 7 صورتیں بتائی تھی وہ یہاں پر ہیں۔ پہلے میں جو ہے ملا کر کے پڑھوں گا اور دوسری بار میں وقف کروں گا۔ صادقین، وقف صادقین، یعنی کہیں پر صادقین لکھا ہوا آیا ہے تو وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ صادقین۔ نادمین، وقف نادمین۔ مستقیم، وقف مستقیم۔ فیہ، وقف فیہ۔ شفتین، وقف شفتین۔ بالحق، وقف بالحق۔ نستعین، وقف
نستعین، یشاء وقف، یشاء، من قبل وقف، من قبل، شہر وقف، شہر، شیء وقف، شیء، قسط وقف، قسط، لہو وقف، لہو، قدیر وقف، قدیر، برق وقف، برق، به وقف، به، لہو وقف، لہو، قدیر وقف، قدیر، برق وقف، برق، به وقف، به، عباده وقف، عباده، بأمره وقف، بأمره، ربه وقف، ربه، أخلده وقف، أخلده، موازينه وقف، موازينه، الفافا وقف، الفافا، علما وقف، علما، نبيا وقف، نبيا، قوة وقف، قوة، رقبة وقف، رقبة، جارية وقف، جارية، وتولى وقف، وتولى، من الأولى وقف، من الأولى، فترضى وقف، فترضى، وانحر وقف، وانحر، فرغب وقف، فرغب، فحدث وقف، فحدث، فيها وقف، فيها، تهتدوا وقف، تهتدوا، قولي وقف، قولي، خير الوصية، خيرا الوصية وقف، خيرا الوصية، شيبني السماء وقف، شيبا، السماء، منيبين ادخلوها وقف، منيب، ادخلوها، مبين اقتلوا وقف، مبين، اقتلوا، قدير الذي وقف، قدير، الذي، خبيرا الذي وقف، خبيرا الذي، اس طرح سے جو ہے ہمیں وقف کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے
ہم سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی اس طرح سے وقف کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جاتا رہے گا۔ آپ حضرات کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے خاص دوست و احباب میں بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی سنا مولا اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور محنت سے کلام مجید کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔